اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشیا براڈ کاسٹ چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر HD بابر۔ السلام علیکم۔ ایشیا براڈ کاسٹ چینل پہ ہم اکثر و بیشتر تاریخ ہزارہ، حالات حاضرہ اور کتابوں پہ تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے من کی دنیا، جو ڈاکٹر مرحوم غلام جیلانی برگ کی مشہور و معروف تصنیف ہے۔ آج ہم ابتدائیے پہ بات کریں گے۔ چلیے حیات مسلسل کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام من کی دنیا کے ابتدائیے کی ابتدا احمد ندیم قاسمی صاحب کے شعر سے کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ کہتے ہیں کہ میرے مخاطب یونیورسٹیوں کے وہ لوگ ہیں جو مغربی اسکالر سے زیادہ امپریس اور مرغوب ہیں، اس لیے میں نے من کی دنیا میں صرف مغربی دانشوروں اور اسکالر کے انکشافات کا ذکر کیا ہے، نہ کہ اپنے اسلاف کا۔ البتہ قرآن حکیم کے حوالہ جات کو کثرت سے استعمال کیا ہے، کیونکہ جن حقائق کی تلاش میں مغربی اسکالر برسا بر سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان حقائق کو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ من کی دنیا کا موضوع خاص جو ہے وہ تسلسل حیات اور مکافات عمل کے ساتھ ساتھ اسیر کی دنیا یعنی ایتھرک ورلڈ بھی ہے، اور ایتھرک ورلڈ کے اندر موجود مخفی طاقتیں، قوتیں، اور اسیر کے اندر مطلب ایتھرک ورلڈ کے اندر ایتھرک ویوز کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے کائنات سمجھتا ہے اور خود کو اس اندھیری کائنات میں اب تنہا محسوس کرتا ہے، لیکن پیدائش کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک اور کائنات ہے جو روشن بھی ہے، زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، بلکہ اس میں انسان، حیوان اور پرندے بھی موجود ہیں۔ شروع میں تو وہ بڑا روتا ہے، پھر اس کا دل یہاں لگ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ زندگی ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک ایسی کائنات میں داخل ہو جائے جس کی بے احترام وسعتوں کے سامنے ہماری یہ دنیا جو زمین آسمان تک پھیلی ہوئی ایک مادر رحم مادر کی حیثیت رکھتی ہو۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برگ من کی دنیا کی ابتدائیے میں فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب کی حقیقی بنیاد تسلسل حیات اور مکافات عمل کے عقیدے پر قائم ہے، اور یہ عقیدہ نسل انسانی کا بہت بڑا سارا اور انتہائی قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کا، تو پھر دنیا کا عالم درم برم ہو کے رہ جاتا اور تمام اخلاقی، انسانی اور روحانی قدروں کا جنازہ نکل جاتا اور آدمی کو نوچنے لگتا۔ تمام مذاہب اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان پیدا ضرور ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے، جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے، یعنی جب ہمارا خاکی جسم ایکسپائر ہو جاتا ہے تو حیات ہمارے جسم لطیف آسٹرل باڈی میں منتقل ہو جاتی ہے اور سابقہ عمل کے رد عمل کے مطابق ہی مقام حاصل کرتی ہے، یعنی عالم برزخ میں۔ روح کی بات اگر کریں تو روح کی گہرائیوں سے دم یہ سزا اٹھ رہی ہے کہ میں لازوال ہوں، میں ابدی ہوں، میں سرمدی ہوں۔ زمان و مقام میں یعنی ٹائم اور اسپیس میں میرا مقام عارضی ہے، میرا اصلی مسکن دنیائے اسیر یعنی ایتھرک ورلڈ ہے۔ دو جہانوں کا وجود، حیات مسلسل کے فلسفے کو ہم آسانی سے ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ تمام انبیاء کرام، صوفیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کو اس بات پہ کامل یقین تھا کہ اس جانب فانی میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی مخلوق کے لیے اٹھائی جانے والی ہر مصیبت کا اجر اللہ تعالیٰ میں جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔
اس لیے انہوں نے اس جہان فانی کی عیش و عشرت کی زندگی کے مقابلے میں دوسرے جہاں کی لامحدود گلیکسیکل لائف کو ہمیشہ مقدم سمجھا۔ من کی دنیا میں ڈاکٹر غلام جیلانی برک نے جن حقائق کو اپنی کتاب میں واضح کیا ہے اس میں تسلسل حیات یا حیات مسلسل، وہ کہتے ہیں کہ اچھے مال سے روح توانا اور عظیم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام مسرتوں اور توانائیوں کا چشمہ اللہ کی ذات ہے۔ جو شخص اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی بھی مانتا ہے، اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی سکون اور اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایتھرک ورلڈ میں یعنی دنیا اسیر میں لا تعداد مخفی طاقتیں موجود رہتی ہیں جو اللہ کے پیارے بندوں کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ ان کے ہر مشکل، ہر مصیبت میں انہیں اس سے بچاتی ہیں اور ان کی جائز خواہشات کے لیے ایک انویزیبل نیٹ ورک یا کڑیاں فراہم کرتی رہتی ہیں۔ پوری کائنات میں ایتھرک لہروں کا ایک حیرت انگیز نیٹ ورک قائم ہے جس کی وساطت سے ہمارا رابطہ عرش عظیم سے رہتا ہے۔ ہماری دعائیں اور آہیں عرش تک انہی کے تھرو پہنچتی ہیں۔ انڈیا کے ایک صوفی شاعر جناب اختر کا ایک شعر مجھے یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل سے دعا جو نکلے گی یقیناً باب اثر تک جائے گی، آہ جو نکلے دل سے تو پہنچے باب اثر سے آگے بھی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک من کی دنیا میں آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جسم لطیف یعنی ہماری آسٹرل باڈی نہ صرف ہوا میں اڑ سکتی ہے بلکہ بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم ماضی اور مستقبل کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس جہان فانی کے ہر عمل کے رد عمل کا ہمیں دوسرے جہاں میں ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ گناہ بے چینی، مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الہامی الفاظ جو ذکر الہی کائنات میں توانائی کے طاقتور یونٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک معیاری مسلمان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ اس کو اگر ہم شارٹلی بیان کریں تو وہ اس طرح ہوگی کہ کہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جہاں بڑے بڑے محل بنائیں، قیمتی گاڑیاں لیں، شادیاں کریں، ان سب سے ہمیں ذہنی سکون اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، یعنی من کی دنیا میں، یعنی اللہ کی عبادت کریں، رسول اللہ کی اطاعت فرمائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ ہم آپ سے اگلے پروگرام تک اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ گرد نواح میں بسنے والی مخلوق خدا کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔